وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا ہے رنگ وہی، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں. فرش مخمل پہ اے سونے والو، فرش مخمل پہ اے سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا. چار یاروں کے کندھوں پہ چڑھ کر گھر سے نکلے گی بارات تیری، پہن کر ایک جوڑا کفن کا بس جنازے پہ سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا. تیری دلہن جو آئی سہاگن، اس کے ہاتھوں سے اتریں گے کنگن، لاش بے جان پر تیری ان کو اپنا دامن بھگونا پڑے گا. فرش مخمل پہ اے سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا. انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے. جس طرح ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ہوا کے ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے. انسان ایک لمحے کے اندر اس جہان کو چھوڑ کر اگلے جہان منتقل ہو جاتا ہے. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، زندگی کیا ہے ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، زندگی کیا ہے ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے. انسان لمحے کے اندر اس جہان کو چھوڑ کر اگلے جہان منو مٹی کے نیچے دفن ہو جائے گا. ایک بات سمجھ لیں، اس کائنات کے اندر بقا اور دوام صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے. اللہ کے سوا ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اللہ کے سوا ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے. ایک روایت کا مفہوم ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت قائم ہوگی یہ آسمان زمین سورج چاند ستارے ختم ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، شجر و حجر بھی ختم ہو جائیں گے. جب انسان جانور چرند پرند نباتات حیوانات ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ملک الموت سے فرمائیں گے، عزرائیل سے فرمائیں گے، عزرائیل بتا اب کون بچا. ملک الموت جواب دیں گے، اللہ اوپر تیری ذات ہے،
نیچے عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، جبرائیل ہے، میکائیل ہے اور میں ہوں۔ میرا اللہ فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں، وہ فرشتے بھی مر جائیں گے، میرا اللہ فرمائے گا ملک الموت بتا اب کون بچا؟ ملک الموت جواب دیں گے اللہ اوپر تیری ذات ہے، نیچے جبرائیل ہے، میکائیل ہے، میں ہوں۔ اللہ فرمائیں گے جبرائیل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے، اللہ پھر فرمائیں گے ملک الموت بتا اب کون بچا؟ ملک الموت عرض کریں گے اوپر تیری ذات ہے، نیچے میں ہوں۔ اللہ فرمائیں گے ملک الموت تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تو بھی آج مر جا، تو بھی آج ختم ہو جا۔ جب ملک الموت کا آخری وقت آئے گا ایک چیخ نکالیں گے، اگر انسانیت زندہ ہوتی ان کے کلیجے پھٹ جاتے، انسانیت تو ختم ہو چکی ہوگی۔ جب ملک الموت بھی ختم ہو جائیں گے اللہ اس وقت ایک اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی انسان جواب نہیں دے سکے گا۔ وہ نوجوان جس کو اپنی جوانی کے اوپر ناز ہے، وہ انسان جس کو اپنے بولنے کے اوپر ناز ہے، وہ انسان جس کو اپنے مال و دولت کے اوپر ایک ناز ہے، اقتدار، کرسی، عہدہ، وزارت، صدارت کے اوپر ایک ناز ہے، وہ قیامت کے دن بول نہیں سکے گا، قیامت کے دن جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ پھر خود ہی اعلان فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ اکیلے قہار کی بادشاہت ہے۔ اللہ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے، بتلانا یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، میرا اور آپ کا جب آخری وقت آئے گا تو موت یہ نہیں دیکھے گی میں نے بڑھاپے کے اندر پکڑنا ہے، موت تو جوانی کے اندر بھی آ کے دبوچ لیتی ہے، بچپن کے اندر بھی موت آ جانی ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی یہ مسجد میں ہے، اعتکاف میں ہے، گھر کے اندر ہے، سفر کر رہا ہے، جب بندے کا وقت پورا ہو جاتا ہے موت آ کے بندے کو پکڑ لیتی ہے۔ میں اور آپ اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، میں اور آپ جان نکلنے کو بھول جاتے ہیں، لیکن موت ہمیں ہرگز نہیں بھولتی۔ موت روزانہ چند اعلانات کرتی ہے، انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخی والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ موت ہوں جو خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو دو دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور واخرب الدیار، میں وہ موت ہوں جو محلات کو ویران کر دیتی ہوں، جو کوٹھیوں کو برباد کر دیتی ہوں، شہروں کو ویرانے میں تبدیل کر دیتی ہوں، میں قبرستان کو آباد کر دیتی ہوں، میں جب آتی ہوں لوگوں کو پکڑ لیتی ہوں، کوئی بھی بندہ میرے وار سے بچ نہیں سکتا۔ موت آتی ہے لمحے کے اندر، انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے۔ جب میرا آخری وقت آئے گا مجھے نہیں پتا کس موڑ پہ میری زندگی بے وفائی کر جائے، مجھے نہیں پتا کس موڑ پہ میری زندگی کی آخری سانس نکل جائے، مجھے نہیں پتا یہ کالے بال سفیدی میں تبدیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نہیں پتا جوانی بڑھاپے کے اندر تبدیل ہوگی نہیں ہوگی، مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا میں اس جگہ سے اٹھ کر جوتیوں والی جگہ پہ جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا، یہ تو اپنی جگہ پہ، مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا میں اگلا حرف بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا، مجھے اپنی زندگی کے ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے کس موڑ پہ میری زندگی بے وفائی کر جائے، کس موڑ پہ میں دنیا کے اندر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاؤں۔ جب میرا آخری وقت آئے گا ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، جب میرے جسم سے روح نکلے گی تو کہاں سے نکلنا شروع ہوگی؟ میرے پاؤں کے انگوٹھے سے روح نکلنا شروع ہوگی، ناک کے نتنے سے روح جسم سے باہر چلی جائے گی، میں چارپائی کے اوپر بڑا ہوا ہوں گا،
میرے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست احباب، میرے والدین، میرے بھائی، میری بہنوں، میری بیوی، پتہ چلے گا وہ آ کے رونا شروع کر دیں گے، دوست احباب بھی روئیں گے، اعزاء اقربا بھی روئیں گے، کسی کی آنکھ میں آنسو ہوں گے، کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہوگا، کوئی مسجد کے اندر اعلان کروانے جا رہا ہوگا، کوئی مسجد کے اندر سے پھٹا لینے کے لیے جا رہا ہوگا، کوئی دوست کو اطلاع کر رہا ہوگا کہ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے، قبرستان کے اندر قبر بنانی ہے، نماز جنازہ کا اعلان کروانا ہے، ہر بندہ مصروف ہو جائے گا۔ جب میرے 5-6 فٹ وجود سے روح نکل جائے گی، میرا نام بھی تبدیل ہو جائے گا، مجھے حضرت صاحب، پیر صاحب، قاری صاحب، حافظ عالم نہیں کہا جائے گا، کہتے میت پڑی ہوئی ہے، میت کا جنازہ کب ہوگا؟ مرتے ہی، روح نکلتے ہی نام ہی تبدیل ہو جائے گا، میرے جسم سے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، حتیٰ کہ جب گھر کے اندر تختے کو لایا جائے گا، تختے کو بچھا دیا جائے گا، اسے دھونی دی جائے گی، پھر مجھے چارپائی سے اتار کر اس تختے کے اوپر لٹا دیا جائے گا، میرے جسم سے کپڑے اتار لیے جائیں گے، میری قمیص بھی اتار لی جائے گی، میری شلوار بھی اتار دی جائے گی، اگر قمیص بنیان نکل نہ سکے تو کینچی کے ذریعے لباس کو کاٹ دیا جائے گا، ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک موٹی چادر سطر کے اوپر ڈال دی جائے گی، پھر بیری کے پتوں سے گرم کیا ہوا پانی لایا جائے گا، پھر غسل دینے والے بھی آ جائیں گے، غسل دینے والے مجھے وضو کروائیں گے، غسل دینے والے دائیں کروٹ کے اوپر لٹا کر میرے جسم پہ بیری کے پتوں سے گرم کیا ہوا پانی وہ ڈال رہے ہوں گے، کبھی بائیں کروٹ کے اوپر لٹا کر میرے جسم پہ پانی ڈال رہے ہوں گے، کبھی پیٹ کے اوپر ہلکا ہلکا ہاتھ پھیر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ غسل دینے کے بعد پھر مجھے چارپائی پہ لٹا کے کفن لپیٹ دیا جائے گا، سفید لٹھے کا کفن دیا جائے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے دوست موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے، نہیں پتا جب تیرا آخری وقت آئے گا کوئی تجھے کفن پہنانے والا بھی ہوگا یا کفن پہنانے والا نہیں ہوگا۔ زندگی کے اندر کتنے معاملات کو ہم دیکھتے ہیں، لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں، دریا کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، آگ کے اندر جل جاتے ہیں، کوئی ان کو کفن دینے والا بھی نہیں ہوتا، کفن پہنانے کے لیے وجود بھی نظر نہیں آتا۔ جب مجھے کفن پہنا دیا جائے گا، کفن پہنانے کے بعد میرے جنازے کو، میری میت کو، میری چارپائی کو گھر کے صحن کے اندر رکھ دیا جائے گا، پھر اعلان کیا جائے گا، آؤ میت کا چہرہ دیکھ لو، آؤ آخری دیدار کر لو، آؤ آخری مرتبہ دیکھ لو۔ میرے رشتہ دار بھی آ جائیں گے، میرے اپنے گھر والے بھی آ جائیں گے، ہر کوئی آنسو بہا رہا ہوگا، ہر کوئی رو رہا ہوگا، کہے گا اتنی جلدی دنیا سے چلا گیا، اتنی جلدی دنیا سے روح پرواز کر گئی، ہر کسی کی آنکھ میں آنسو ہوں گے، دوست احباب بھی چہرہ دیکھنے کے لیے آئیں گے، ان کی آنکھیں بھی نمناک ہو جائیں گی، کیوں روئیں گے کہ جن کے ساتھ محبت کا تعلق تھا آج ہمیں داغ مفارقت دے گیا، آج ہمارے ان کے درمیان جدائی ہو چکی ہے۔ میرے رشتہ دار بھی روئیں گے، میرے اعزاء اقربا بھی آنسو بہائیں گے، میرے دوست احباب بھی روئیں گے، مسجد کے مینار سے اعلان بلند ہوگا، جنازہ کے اندر 10 منٹ باقی رہ چکے ہیں، میری میت کو اٹھانے کے لیے میرے کوئی دشمن نہیں آئیں گے، میری میت کو اٹھانے کے لیے، میری چارپائی کو اٹھانے کے لیے کوئی غیر نہیں آئے گا، میرے اپنے رشتہ دار ہوں گے، بلکہ اپنے دوست احباب ہوں گے، وہ آئیں گے چارپائی کو اٹھانے کے لیے، چارپائی کو زبردستی اٹھایا جائے گا، چارپائی اٹھانے کے بعد پھر کندھے پہ رکھی جائے گی، اور لوگ تو معاشرے کے اندر یوں بھی کہتے ہیں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جنازہ لے کے جنازہ گاہ کی طرف جا رہے ہوں گے، اس وقت بھی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، میری میت، میری چارپائی، میرا جنازہ جب جنازہ گاہ کے اندر پہنچے گا، لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، صفوں کو درست کیا جائے گا، کوئی جنازے کی صفوں سے نکل کر سامنے کھڑے ہو کے اعلان کرے گا، اگر ان سے کوئی غلطی ہو چکی ہو، قولن غلطی ہو چکی ہو، فعلن غلطی ہو چکی ہو، ان کی غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ میرا کوئی قریبی آ کے یہ اعلان بھی کرے گا، اگر انہوں نے کسی کا قرضہ دینا ہو، ہم ان کا قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہے، اس وقت قرضے کو بھی معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پھر امام صاحب میرے گھر والوں سے، میرے بھائیوں سے، میرے قریبی سے پوچھیں گے جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، پھر جنازہ
جنازہ پڑھنے کی جب اجازت ملے گی 4 تکبیروں کے ساتھ میری نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تیسری تکبیر کے بعد میرے لیے دعا کی جائے گی, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. کوئی دعا پڑھتے ہوئے رو بھی رہا ہوگا, کسی کا دل رو رہا ہوگا. آج ہم نے ان کے سامنے دعا دے دی, حتیٰ کہ جنازہ پڑھنے کے بعد پھر میری چارپائی کو کندھوں پہ اٹھایا جائے گا, مجھے قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا. جب قبرستان کے اندر پہنچیں گے میری قبر تیار ہوگی, کہیں گے میت کو قبر کے اندر اتار دو. میرا نام بھی نہیں لیا جائے گا, میرے والد کا نام بھی نہیں لیا جائے گا, حافظ قاری عالم پیر کہہ کے بھی نہیں بلایا جائے گا. کہیں گے میت کو قبر کے اندر اتار دو. حتیٰ کہ میرا کوئی قریبی ہوگا وہ قبر کے اندر اترے گا, کہے گا میت کو پکڑا دو, میت کو دے دو. پاؤں کی جانب سے مجھے قبر کے اندر اتار دیا جائے گا. قبر کے اندر اتارنے کے بعد مجھے دائیں کروٹ کے اوپر لٹایا جائے گا. میرے کفن کی گرہوں کو کھول دیا جائے گا, سر کی جانب سے گرہ کو کھول دیا جائے گا, پاؤں کی جانب سے گرہ کو کھول دیا جائے گا. گرہ کھولنے کے بعد پھر قبر کو بند کیا جائے گا. جب قبر کو بند کیا جائے گا تو قبرستان کے اندر اعلان ہوگا, آ جاؤ مٹی ڈال لو, آؤ مٹی ڈالو. لوگ آئیں گے, وہ حضرات قریبی آئیں گے جو میرے کپڑوں پہ مٹی کو پسند نہیں کرتے تھے, میرے سفید کپڑوں پہ داغ کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ آئیں گے 3 مٹھی مٹی کی اٹھا کے میری قبر پہ ڈال دیں گے. حتیٰ کہ کوئی اور آئے گا وہ بھی مٹی اٹھا کے ڈال دے گا. پھر لوگ کیا کہیں گے, آج بندہ جن کی وجہ سے نیک اعمال کو چھوڑ دیتا ہے, یہی میرے دوست کہیں گے چل یار دے حوالے, چل رب دے حوالے, اب تو جانے تیرا رب جانے, تو نے قبر کے اندر رب کو حساب و کتاب دینا ہے. میرے دوست احباب بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے, رشتہ دار بھی چلے جائیں گے, میرے اپنے قریبی بھی چلے جائیں گے. قبر کے اندر صرف اور صرف میرے اپنے اعمال کام آئیں گے. میں نے جو نقشہ اپنا کھینچا ہے, یہ نقشہ ہر کسی کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ روزانہ مسجد کے میناروں سے بلند ہونے والے اعلانات, یہ روزانہ اٹھنے والے جنازے, یہ آباد ہونے والے قبرستان میرے اور آپ کے لیے خاموش پیغام ہے. یہ روزانہ اٹھنے والا جنازہ مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے. جیسے آج ہمیں کندھوں پہ اٹھایا گیا, ایک دن آئے گا تجھے بھی اسی طرح کندھوں پہ اٹھایا جائے گا. یہ منو مٹی کے نیچے دفن ہونے والے, منو مٹی کے نیچے زیر زمین جانے والے مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں. جیسے آج ہمیں قبر کے اندر دفن کر دیا گیا, ایک دن آئے گا تجھے بھی قبر کے اندر اتار دیا جائے گا, تجھے بھی قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا. میں اور آپ اپنی موت کو یاد رکھیں, میں اور آپ اپنی قبر کو یاد رکھیں. کسی وقت بھی ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے, کسی وقت بھی رب کے حضور جا سکتے ہیں. اگر ہم نے اچھی زندگی گزار لی, گناہوں کو چھوڑ دیا, مرنے کے بعد اللہ اسی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے. اور اگر ہم نے گناہوں والی زندگی گزاری, میرے پیغمبر نے فرمایا حفرتم من حفر النار, اللہ گناہوں کی وجہ سے قبر کو جنت کا گڑھا بنا دیں گے. موت کی تیاری کریں, موت کا استحضار کیا کریں, موت کو روزانہ یاد کیا کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ایسا ہو سکتا ہے بندے کو بستر کے اوپر موت آئے اور قیامت کے دن شہداء کی صف میں کھڑا کر دیا جائے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا, عائشہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ, عائشہ جو بندہ 20 مرتبہ روزانہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے, اگرچہ بستر پہ موت آتی ہے لیکن قیامت کے دن اللہ شہداء کی صف میں کھڑا فرمائیں گے. ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ ہمارے اوپر پچھلوں کو رشک آ جائے کہ کلمے والی موت نصیب ہو گئی, سجدے کے اندر موت نصیب ہو گئی, دین کا کام کرتے کرتے موت نصیب ہو گئی. اگر ہمیں اچھی موت نصیب ہو گئی, اللہ دنیا ہی کے اندر ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, اس صحابی کا نام حضرت
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، میرے پیغمبر کے ہاتھوں کا طلحہ نے بوسہ لیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو بھی حکم دیں گے میں آپ کے حکم کو پورا کروں گا۔ میرے پیغمبر نے امتحان لینے کے لیے فرمایا جاؤ جا کے اپنے والد کو قتل کر دو۔ طلحہ اٹھے جانے لگے، میرے پیغمبر نے واپس بلا لیا، طلحہ میں والدین کو قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو دیکھنا چاہتا تھا امتحان کے اندر کامیاب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ حضرت طلحہ پھر واپس چلے گئے، جوانی کی عمر ہے، حضرت طلحہ بیمار ہو گئے، کس نے اللہ کے نبی کو بتلایا یا رسول اللہ طلحہ کی طبیعت خراب ہے، طلحہ کی طبیعت ناساز ہے۔ آپ 3 میل کا سفر کر کے طلحہ کے گھر تشریف لے گئے، طلحہ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، بے ہوشی کی کیفیت تھی، آپ سمجھ گئے کہ طلحہ کا آخری وقت آ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا طلحہ جب دنیا سے چلا جائے مجھے اس کی موت کی اطلاع کر دینا، میں آ کے طلحہ کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی واپس تشریف لے گئے، کافی دیر کے بعد جب طلحہ کو ہوش آیا گھر والوں نے بتلایا اللہ کے نبی تشریف لائے تھے عیادت کے لیے، تو بے ہوش پڑا ہوا تھا، تجھے اللہ کے نبی نے دیکھا، تجھے حضور نے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر دن کے وقت میرا انتقال ہو جائے اللہ کے نبی کو اطلاع کر دینا، اگر رات کے وقت میں فوت ہو جاؤں اللہ کے نبی کو اطلاع نہ کرنا، محبوب کو خبر نہ دینا۔ گھر والوں نے کہا طلحہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، جنازہ پڑھائیں گے، سعادت ہوگی، تیرے بخت مقدر جاگ اٹھیں گے۔ حضرت طلحہ کہنے لگے اگر اللہ کے نبی رات کے وقت تشریف لائے 3 میل کا سفر کر کے آئیں گے، راستے کے اندر دائیں بائیں یہودیوں کے مکانات ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتا میری وجہ سے حضور کو تکلیف پہنچے، میری وجہ سے حضور کو ایذا پہنچے۔ اللہ کی شان رات کو طلحہ کا انتقال ہو گیا، گھر والوں نے غسل دے کر کفن پہنا کر رات کے اندھیرے میں انہیں قبر کے اندر اتار دیا۔ اگلے دن حضور کو اطلاع دی یا رسول اللہ طلحہ کا انتقال ہو چکا ہے، طلحہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے خبر کیوں نہ دی؟ اللہ کے نبی طلحہ نے منع کر دیا تھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے طلحہ کی قبر پہ لے چلو۔ اللہ کے نبی طلحہ کی قبر پہ تشریف لے گئے، جب طلحہ کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے میرے پیغمبر نے طلحہ کو دعا دی میں اور آپ ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ پیچھے والے میرے اور آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دے۔ میرے پیغمبر نے قبر کے پاس کھڑے ہو کے اپنے شاگرد کو، اپنے صحابی کو، اپنے روحانی بیٹے کو کیا دعا دی؟ میرے پیغمبر نے کہا اے اللہ طلحہ آپ کا مہمان بن چکا ہے، اللہ طلحہ کو قبر کے اندر اتار دیا گیا، طلحہ جب آپ سے ملاقات کرے آپ طلحہ کو دیکھ کر مسکرائیں اور طلحہ آپ کو دیکھ کے مسکرائیں۔ میرے پیغمبر نے کتنی بڑی دعا دی، اللہ طلحہ کو دیکھ کے آپ مسکرائیں۔ میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا، بچوں سے کہوں گا کہ روزانہ یہ دعا کیا کریں، اللہ میری جوانی کسی کھاتے کے اندر لگ جائے، اللہ میری جوانی مسجد کی خدمت کرتے ہوئے لگ جائے، اللہ میری جوانی مدرسے کی خدمت کرتے ہوئے لگ جائے، اللہ میری جوانی دین کا کام کرتے ہوئے لگ جائے۔ جب اللہ جوانی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ احد کے موقع پہ میرے پیغمبر تیر اٹھا کے ان کو دے رہے تھے، سعد تیر چلاؤ، اس کا نشانہ لو، فلاں کا نشانہ لو۔ سعد فرماتے ہیں نبوت تیر دے رہی تھی، میں تیر برسا رہا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے ایک تیر اٹھا کے مجھے دیا، فرمایا سعد اس کا نشانہ لو۔ جب میں نے تیر کی نوک کی طرف دیکھا آگے کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، پھل ٹوٹا ہوا تھا، میں سوچنے لگا یہ تیر کیا اثر دکھائے گا، اگر نشانے پہ لگ بھی گیا یہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں نے تیر کو واپس کرنا ادب کے خلاف سمجھا، تیر کو تیر کمان کے اندر ڈالا، جس کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا میں نے اس کی طرف تیر چلایا، وہ تیر اس کی پیشانی پہ جا کے لگا، حتیٰ کہ زمین پہ گرا، واصل جہنم ہو گیا۔ جب میں نے مڑ کر حضور کی طرف دیکھا تو اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، میں بھی حضور کو دیکھ کے مسکرا پڑا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے حضرت سعد کو ایک جملہ ارشاد فرمایا،
میں اس جملے پر اپنا تن من دھن قربان کر دوں، میں اس جملے پر اپنے ماں باپ کو فدا کر دوں، اس جملے پر زمین و آسمان کو قربان کر دوں۔ میرے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ میں اور آپ یوں کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے قدموں کی خاک کے ذرات پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، لیکن سعد کتنا خوش نصیب ہے، سعد کتنا سعادت مند ہے، کتنا بختوں والا، نصیبوں والا، جس کے مقدر بیدار ہو گئے، بخت بیدار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سعد تو نے میرا دل خوش کر دیا، تیرے اوپر میری ماں آمینہ قربان ہو جائے، تیرے اوپر میرا والد عبداللہ قربان ہو جائے۔ ایسی زندگی گزاری تھی، اللہ کے نبی نے کتنی بڑی دعا دے دی، میرے والدین تیرے اوپر فدا ہو جائے۔ میں اور آپ اپنی زندگی ایسی گزارے، اپنی جوانی ایسی گزارے، اللہ کو بھی ترس آ جائے، اللہ بھی پیار کرنا شروع کر دے۔ میرے اللہ کو جوانی کے سجدے چاہیے، اللہ کو جوانی کی عبادت چاہیے، اللہ کو جوانی کا ذکر چاہیے۔ جب کوئی جوانی کے اندر سجدے کی حالت میں سر رکھ کے رب کے سامنے روتا ہے، یہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ نیت یہ کرے اللہ جوانی گناہوں کے اندر نہیں گزاروں گا، اللہ جوانی نافرمانی کے اندر نہیں گزاروں گا، اللہ جوانی تیری نافرمانی کے اندر نہیں گزاروں گا، اللہ جوانی تجھے ناراض کرتے کرتے نہیں گزاروں گا۔ اللہ جوانی کی نعمت تو ایک مرتبہ ملتی ہے، تو نے مجھے جوانی کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ جوانی تیرے اوپر قربان کروں گا، جوانی تیرے اوپر فدا کر دوں گا۔ اللہ مجھ سے جوانی کے اندر دین کا کام لے لے، اللہ جوانی کے اندر مسجد بنانے کی توفیق دے، اللہ جوانی کے اندر مدرسہ چلانے کی توفیق دے، اللہ جوانی کے اندر پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے مجھے قبول فرما۔ اللہ میری جوانی کو دین کا کام کرتے ہوئے قبول کر لے۔ دعا کرنا بندے کا کام ہوتا ہے اور قبول کرنا میرے اللہ کا کام ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے کے اندر، برادری کے اندر، خاندان کے اندر، محلے کے اندر جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اسے غسل دیا جاتا ہے۔ آپ حضرات کو آج اور کل میت کو غسل دینے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے۔ آپ کے علاقے کے اندر فوتگی ہو جائے تو آپ نے فون کر کے غسل دینے والوں کو نہیں بلانا، بلکہ خود میت کو غسل دینا ہے۔ جو بندہ میت کو غسل دیتا ہے، میت اس کے والد کی صورت میں ہے، وہ اس کا دادا انتقال کر چکا ہے، بھائی فوت ہو چکا ہے، چچا فوت ہو چکا ہے، یہ کہے کہ میں خود میت کو غسل دوں گا۔ میت کو غسل دینے کی وجہ سے کیا ملے گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی غسل دینے کی برکت سے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اللہ میت کو نہلانے کی وجہ سے، میت کو غسل دینے کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب آپ میت کو غسل دیں گے تو کئی مرتبہ میت کا عیب نظر آ جاتا ہے، کسی بھی حوالے سے میت کا عیب نظر آ جائے اس عیب کو وہیں پہ چھپا دے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے مٹی ڈالو، چھپا دو، کسی کو بتلانا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کا عیب چھپائیں گے، اللہ قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپائیں گے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے جب میت کو غسل دیا جاتا ہے اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، جسم پہ نیلے رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ غسل دینے والے دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہوتے، باہر آ کے دوستوں کو بتلاتے ہیں، اعز اقربا کو بتلاتے ہیں اس کا تو چہرہ کالا ہو گیا، اس کے تو جسم پہ نیلے رنگ کے نشان پڑ گئے، پھر کیا کہتے ہیں؟ برا تھا، گندا تھا، گناہگار تھا۔ گناہوں کی نحوست اس صورت کے اندر ظاہر ہو گئی، گناہوں کی وجہ سے چہرہ کالا ہو گیا، گناہوں کی وجہ سے جسم پہ نیلے نشان پڑ گئے۔ کبھی بھی یوں نہ کہا کریں کہ گناہوں کی وجہ سے نحوست ظاہر ہو گئی، کبھی بھی یوں نہ کہا کریں گناہوں کی وجہ سے جسم پہ نیلے نشان پڑ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ میڈیکل سائنس یہ بتلاتی ہے جب بندے کے جسم میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تو آئرن کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، بندے کے جسم میں گوشت کے اندر آئرن کی مقدار بڑھ جاتی ہے، بندہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آئرن کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے بندے کے جسم
پہ نیلے رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں، کسی لیبارٹری والے سے جا کے پوچھیں، ہسپتال والے سے جا کے پوچھیں، کینسر کے مریض کو دیر سے نہلایا جائے، دیر سے نماز جنازہ پڑھی جائے، تو ڈاکٹر یہ بتلاتے ہیں کہ کینسر کے مریض کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو کینسر کے مرض کے اندر فوت ہوتا ہے اس کے چہرے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ یہ تو میڈیکل سائنس بتلاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی میت کے اندر کوئی عیب دیکھے، کسی کو بھی نہیں بتلانا، اللہ کی خاطر اس کو چھپا دے، اللہ قیامت کے دن آپ کے عیبوں پہ پردے ڈال دیں گے۔ عیبوں کو چھپائیں گے نہیں چھپائیں گے؟ عیب میت کے بھی چھپانے ہیں، عیب اپنے دوستوں کے بھی چھپانے ہیں، عیب اپنے رشتہ داروں کے بھی چھپانے ہیں، عیب اپنے تعلق والوں کے بھی چھپانے ہیں۔ دنیا کے اندر عیب ہم چھپائیں، اللہ ہمارے عیوبوں کے اوپر، اللہ ہماری غلطی کوتاہیوں کے اوپر پردے ڈال دیں گے۔ غسل دینے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ میت کو کفن پہنانا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے علاقے کے اندر، برادری کے اندر، خاندان کے اندر کوئی غریب فوت ہو چکا ہے، اتنے غریب ہیں کہ وہ کفن کا کپڑا نہیں خرید سکتے، اللہ نے گنجائش دی ہے تو ان کے لیے کفن کا انتظام کر دیا جائے۔ مجھے آج کل تو نہیں پتا، تقریباً 6-7 مہینے پہلے یا سال پہلے 1600 یا 1500 کا کفن آ جایا کرتا تھا۔ اللہ نے گنجائش دی ہے تو جا کے برادری کے اندر، خاندان، علاقے میں کہے کفن کا انتظام میں کروں گا۔ اگر کوئی کسی میت کے لیے کفن کا انتظام کرتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ریشمی لباس پہنائیں گے۔ کفن پہنانے کی وجہ سے اللہ جنت کا لباس عطا فرمائیں گے۔ کفن پہنانے کے بعد پھر میت کو چارپائی کو کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی فوت ہو جائے تو جنازے کو کندھا ضرور دیا کرے۔ جنازے کو کیسے اٹھانا ہوتا ہے وہ طریقہ بھی آپ کو بتلا دیا گیا کہ پہلے دائیں کندھے پہ پھر بائیں کندھے پہ 40 قدم چلنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی 40 قدم نہ چل سکے، کم چلے، زیادہ چلے، اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو 40 قدم جنازے کو اٹھا کے چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ جنت کے اندر ایک محل تعمیر کروا دیتے ہیں۔ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کسی جنازے کو کندھا دے دیا، اللہ جنت کے اندر محل تعمیر کروا دیں گے، جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ میت کو کندھا دینے کے بعد جنازہ گاہ کے اندر پہنچتے ہیں، میت کو کندھوں سے اتار کے زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ جب بھی برادری کے اندر، علاقے کے اندر فوتگی ہو جائے، اس کے جنازے کے اندر شرکت ضرور کر لیا کرے۔ اگر پورے محلے کے اندر سے ایک بندہ بھی جنازے کے اندر شریک نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے پورا محلہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ شرکت کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ تو ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ تو ہمارے خاندان کا نہیں ہے، یہ تو ہمارا پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے۔ اگر فوت ہو گیا، مجبوری نہیں ہے، مصروف نہیں ہے، آپ جائیں، جا کے جنازہ پڑھ لیں، ملے گا کیا؟ جنازے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جنازہ وہ ہوتا ہے اگر اس جنازے کے اندر 40 ایمان والے شریک ہو جائیں، اللہ 40 ایمان والوں کی برکت سے مرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا اگر کسی جنازے کے اندر 100 ایمان والے جمع ہو جائیں، 100 ایمان والوں کی برکت سے اللہ مرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا مردوں کی برائیاں بیان نہ کیا کرو بلکہ مردوں کی خوبیوں کو بیان کیا کرو، مردوں کے اوصاف کو بیان کیا کرو۔ اگر 40 ایمان والے، 100 ایمان والے اتنا کہہ دیتے ہیں مرنے والا بڑا اچھا تھا، مرنے والا نیک تھا، مرنے والا نمازی تھا، مرنے والا خرچ کرنے والا تھا، مرنے والا صوم و صلات کا پابند تھا، اگر ہماری زبان سے تعریف کے بول نکلتے ہیں اللہ مرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جنازے کی دوسری قسم، بعض جنازے وہ ہوتے ہیں اگر کوئی ان کے جنازے کے اندر شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ میت کی برکت سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میں ایک علاقے کے اندر گیا تو مجھے وہاں کس نے بتلایا کہ ہر مہینے آپ کا جو بیان ہوتا ہے تو اس بیان کے اندر ایک خاتون شرکت کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو ہم بیان کے بعد افسوس کرنے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے چلے گئے۔ ہم نے وہاں پہ جا کے تعزیت کی،
تعزیت کرنے کے بعد ان کا جو داماد تھا تو وہ مجھے بتلانے لگا کہ حضرت ہماری جو ساس صاحبہ کا انتقال ہوا یہ بھی اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا۔ ان کا انتقال تہجد کے وقت ہوا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھی، تہجد کے نفل ادا کیے، نفل ادا کرنے کے بعد قرآن اٹھایا، قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ ملک کی تلاوت کر رہی تھی، سورہ ملک کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کے پاس چلی گئی۔ اللہ نے تہجد کے وقت میں اتنی بہترین موت عطا فرما دی، اللہ نے تہجد کے وقت میں قرآن پڑھتے ہوئے اپنے پاس بلا لیا۔ کتنا رشک گھر والوں کو آ رہا ہوگا، کتنی اچھی موت ملی ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی فرماتے ہیں ہم اس دنیا کے اندر اچھی موت مرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھی موت کسے کہا جاتا ہے؟ مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، مرتے وقت اللہ کا نام جاری ہو جائے، مرتے وقت دین کا کام کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، یہ اچھی موت ہوتی ہے۔ جنازے کی دوسری قسم کون سی ہے کہ اگر کوئی جنازے کے اندر شریک ہو جائے تو مرنے والا اتنا نیک ہوتا ہے اللہ اس کی برکت سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک نوجوان تھا، سرکش تھا، طاغی باغی تھا، نافرمان تھا، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا تھا، گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ بستی والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی کتنا بڑا نافرمان ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو سمجھایا، لیکن نوجوان باز نہ آیا، پھر گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا۔ جب دوبارہ اس نوجوان نے گناہ کیے تو بستی والوں نے اس نوجوان کو پکڑ کر بستی سے باہر نکال دیا کہ تو ہماری بستی کے اندر رہ نہیں سکتا، چل ہماری بستی سے نکل جا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بستیوں کے مین دروازے ہوا کرتے تھے، آپ ملتان اندرون چلے جائیں، یہ پاک گیٹ، دلی گیٹ، حرم گیٹ، فلاں گیٹ، اگر ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا پورا ملتان بند ہو جاتا تھا۔ لیکن اب تو پورا ملتان کئی کلومیٹر کے اندر پھیل چکا ہے۔ انہوں نے نوجوان کو باہر نکالنے کے بعد اپنی بستی کا دروازہ بند کر لیا۔ نوجوان 3-4 دن کے بعد بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے پیارے موسیٰ، میرے کلیم اللہ، میرے ایک پیارے کا انتقال ہو چکا ہے، میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے۔ موسیٰ آپ ان کے جنازے میں تشریف لے جائیے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ موسیٰ پورے بنی اسرائیل کے اندر اعلان کر دیجئے جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ اس جنازے کے اندر شریک ہو جائیں، میں جنازہ پڑھنے والے کی مغفرت کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ ہر بندے کی چاہت اور تمنا یہ تھی میں بھی جنازے کے اندر شریک ہو جاؤں، میری بھی مغفرت ہو جائے، میری بھی بخشش ہو جائے۔ ہر بندہ مغفرت حاصل کرنے کے لیے جنازے کے اندر شریک ہوا۔ جب یہ سارے بندے اس نوجوان کے قریب پہنچے، چہرے سے چادر کو ہٹایا، دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہی نوجوان جس کے کرتوتوں کی وجہ سے، جس کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے بستی والوں نے باہر نکال دیا تھا۔ بنی اسرائیل والے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو وہی نوجوان ہے جس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے بستی سے باہر نکال دیا تھا، یہ گندا بھی تھا، برا بھی تھا، نافرمان بھی تھا، اس نے تو بڑی بڑے دکھ پہنچائے تھے، آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا، اللہ ماجرا کیا ہے؟ بستی والے یوں کہہ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرا ولی ہے، یہ تو میرا پیارا ہے، جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ بستی والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، نوجوان گندا تھا، نوجوان برا تھا، نافرمان تھا، حتیٰ کہ اس نوجوان کا جب آخری وقت آیا اس نے اپنے دائیں دیکھا تو کوئی رشتہ دار نظر نہ آیا، اس نے بائیں طرف دیکھا تو کوئی دوست نظر نہ آیا، اسے ماں کا چہرہ بھی نظر نہ آیا، اسے باپ کا چہرہ بھی نظر نہیں آیا، رشتہ دار بھی نظر نہیں آئے، یہ بیمار تھا، اسے دوائی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، اسے خوراک کی ضرورت تھی، اسے کھانا دینے والا بھی کوئی نہیں
تھا، اسے پیاس لگی ہوئی تھی، اسے پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اس کے جسم کو دبانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اس کا حال احوال پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، یہ تنے تنہا تھا، پردیسی تھا، اجنبی تھا، مسافر تھا۔ اس کا آخری وقت آ گیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ میں اقرار کرتا ہوں سب سے بڑا گناہگار ہوں، سب سے بڑا نافرمان اور مجرم ہوں، اللہ میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، اللہ میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، اللہ میرے گناہ سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہے، اللہ میرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہے، لیکن اللہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے، تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، تیری رحمت تو بہت بلند ہے، اللہ جیسے تو بڑا تیری رحمت بھی بڑی ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اللہ کوئی تیرے خزانوں میں کمی آ جائے گی، اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی، تیری شان میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ وہ گندا بھی تھا، نافرمان بھی تھا، اس نے آخری وقت میں میری رحمت کا سہارا لیا کہ میرا اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے۔ جب اس نے میری رحمت کا سہارا لیا موسیٰ یہ تو بنی اسرائیل کے اندر اعلان کیا گیا اگر یہ نوجوان آخری وقت کے اندر پوری کائنات کے لوگوں کی مغفرت کی دعا کرتا میں پوری کائنات کے لوگوں کی بخشش کا اعلان کر دیتا۔ اللہ کتنا قدردان ہے۔ تو جنازے کی پہلی قسم اگر اس کے اندر 40 یا 100 ایمان والے شریک تو میت کی مغفرت، اور اگر جنازے کی دوسری قسم مرنے والا اتنا نیک، اتنا ولی، اللہ کا پیارا، اللہ کا مقرب، اللہ کا دوست، اللہ کا عاشق، اللہ کا دیوانہ، اللہ کا پروانہ اور مستانہ ہوتا ہے، جو اس کی جنازہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جنازوں میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جی جنازوں میں شرکت کیا کریں، جنازہ پڑھا کریں، جنازے کے اندر بچوں کو بھی لے کے جایا کریں، دوست احباب کو بھی لے کے جایا کریں، جنازوں میں شرکت ہوگی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان میں۔ کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان میں۔ قبرستان میں کیا کرتے ہیں؟ میت کو دفن کرتے ہیں۔ قبرستان کے اندر تدفین کے اندر بھی شرکت کر لیا کریں، تدفین کے اندر ضرور جایا کریں۔ قبرستان کے اندر پہنچ کے قبروں کو دیکھ کر اپنی قبر کو یاد کیا کریں کہ ایک دن آئے گا مجھے اسی قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا، ایک دن آئے گا جب مجھے من و مٹی کے نیچے اتار دیا جائے گا، ایک دن آئے گا جب مجھے اس اندھیری کوٹڑی کے اندر اتارا جائے گا، لائٹ کا انتظام نہیں ہوگا، بلب کا انتظام نہیں ہوگا، چارجنگ والی لائٹ نہیں ہوگی، پنکھے کا انتظام نہیں ہوگا، اندھیری کوٹڑی ہے، مٹی کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، قبر وحشت کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، مجھے اسی قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، مرنے والا نیک ہوتا ہے، اللہ کا اتنا پیارا ہوتا ہے، جب اسے قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد گھر والے واپس چلے جاتے ہیں، اس کے پاس منکر نکیر آ جاتے ہیں۔ منکر نکیر کتنے سوالات کرتے ہیں؟ 3 سوالات کرتے ہیں۔ منکر نکیر آ کے پوچھتے ہیں من ربو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے۔ بعض کتابوں کے اندر روایات کے اندر آتا ہے کہ سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، حضور کا چہرہ سامنے کر دیا جاتا ہے، مردے سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا تم اس شخصیت کو جانتے ہو، اس چہرے کو جانتے ہو جس نے حضور کی اتباع کی ہوتی ہے، حضور کی سنتوں کو اپنایا ہوتا ہے؟ وہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ہاں ہاں میں اس چہرے کو جانتا ہوں، یہ چہرہ تو محمد الرسول اللہ کا ہے، یہ چہرہ تو والضحیٰ چمکتا دمکتا میرے پیغمبر کا چہرہ ہے، یہ وہی تو چہرہ
چہرہ ہے جن کی وجہ سے میں نے چہرے پہ سنت رسول سجائی ہے، یہ وہی تو چہرہ ہے جن کی بدولت میں نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، یہ وہی تو چہرہ ہے جن کی وجہ سے میں نے سود کو چھوڑ دیا، یہ وہی تو چہرہ ہے جن کی وجہ سے میں نے بد نظری کو چھوڑ دیا، یہ وہی تو چہرہ ہے جن کی میں پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں۔ جب بندہ 3 سوالات کے جوابات قبر کے اندر دیتا ہے، انعام کیا ملتا ہے؟ میرا اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے وَفْرِشُوهُ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا ریشمی لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دیا جائے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھول دو۔ یہ بندہ جنت کے اندر تو بعد میں جائے گا، اللہ اس قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں، جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہے، جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک چوتھا انعام بھی ملتا ہے، میرا اللہ فرماتے ہیں نم کا نومت العروس، میرے بندے آج تو دلہن کی طرح سو جا۔ اللہ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ او مرنے والے، او میرے محبوب کے عاشق، میرے محبوب کے دیوانے، میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے والے، دلہن کی طرح سو جا۔ محدثین فرماتے ہیں جب بندہ کسی سے شادی کرتا ہے، لمبا سفر کر کے دلہن بنا کے کسی کو گھر لے کے آتا ہے تو کئی مرتبہ دلہن پہلی رات سو جاتی ہے، اسے اٹھانے کے لیے اس کے کمرے کے اندر اس کا خاوند جاتا ہے۔ جب دلہن کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی نظر سب سے پہلے خاوند کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ اللہ جس بندے سے فرما رہے ہیں آج تو دلہن کی طرح سو جا، جب قیامت کا دن ہوگا لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اللہ اس کو خود فرمائیں گے میرے بندے اب تو کھڑا ہو جا، میرے بندے اب تو اٹھ جا۔ جس کو اللہ فرمائیں گے اٹھ جا، اس الفاظ کے اندر، جملے کے اندر کیا مزہ ہوگا، کیا مٹھاس ہوگی۔ جب بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو بندے کی نظر سب سے پہلے میرے اللہ کے چہرے پہ جائے گی۔ یہ نعمت اگر قبر کے اندر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضور کی غلامی اختیار کریں، حضور کے دیوانے پروانے مستانے بن جائیں، حضور کے عاشق بن جائیں، اللہ قبر ہی کے اندر آپ کو جنتی ماحول عطا فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی نیکی کی زندگی نہ گزار کے گیا، وہ اپنی زندگی گناہوں میں گزارتا رہا، نافرمانی میں گزارتا رہا، حتیٰ کہ گناہ کر کر کے وہ قبر کے اندر چلا گیا، منو مٹی کے نیچے اسے دفن کر دیا گیا۔ منکر نکیر 3 سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پہلا سوال ما ربو کا، دوسرا سوال ما دینو کا، تیسرا سوال ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، بعض جگہ آپ نے سنا ہوگا۔ تیسرا سوال من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے۔ سارے پردے ہٹا کر حضور کا چہرے انور سامنے کر کے اس سے پوچھا جاتا ہے کیا اس سے چہرے کو جانتا ہے۔ پہلا سوال ما ربو کا، تیرا رب کون ہے، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ جب حضور کے چہرے انور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، مردہ جواب دیتا ہے ہا لا ادری، ہائے مجھے نہیں پتا، ہائے مجھے نہیں پتا، میں اس چہرے کو نہیں جانتا، میں اس چہرے کے بارے میں علم نہیں رکھتا۔ جو بندہ حضور کے چہرے کو نہ پہچان سکے، جو بندہ حضور کے چہرے کے بارے میں پہچان ہی نہ کر سکے، میرا اللہ فرشتوں کے ذریعے اعلان کرتے ہیں یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اچھی طرح جانتا تھا لیکن حضور کے طریقوں پر زندگی نہیں گزاری، حضور کی غلامی کو اختیار نہیں کیا۔ پھر بندے کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ میرا اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے وَفْرِشُوهُ لَهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ لَهُ مِنَ النَّارِ، اس بندے کو جہنم کا لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جہنم کے انگاروں کا بستر بچھا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اس بندے کی قبر کے اندر جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو۔ جہنم کا عذاب تو بعد میں ملے گا، جہنم کے اندر تو بعد میں دھکیلا جائے گا۔ جو گناہ کر کے جاتا ہے، زندگی نیک اعمال والی گزار کے نہیں جاتا، موت کی تیاری کر کے نہیں جاتا، اسی قبر کو اس کے لیے جہنم کا باغیچہ، جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ تو قبر کے اندر میت کو اتارتے ہیں، جب میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے مٹی ڈالی جاتی ہے۔ جب بھی قبرستان کے اندر جائیں تو قبر کے اوپر مٹی ضرور ڈالنی ہے، مٹی ڈالنا یہ سنت ہے۔ اگر ہم مسلمان کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی قبر کے اوپر مٹی ڈالیں گے، کئی مرتبہ اللہ اس چھوٹے سے عمل کو قبول کر کے بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک محدث کا انتقال ہوا، شاگرد نے خواب کے اندر دیکھا،
پوچھا استاد محترم کیا بنا؟ استاد نے کہا بیٹا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ شاگرد کہنے لگا استاد محترم آپ نمازیں پڑھایا کرتے تھے، آپ تبلیغ کیا کرتے تھے، آپ دین کی اشاعت کا کام کیا کرتے تھے، درس و تدریس کے اندر مشغول تھے، اللہ نے آپ کو معاف تو کرنا ہی تھا۔ استاد نے خواب کے اندر بیٹے کو جواب دیا، شاگرد سے فرمایا بیٹا اللہ کو تو میرا کوئی اور عمل پسند آیا ہے۔ پوچھا استاد محترم وہ کیا؟ تو استاد نے جواب دیا بیٹا ایک مرتبہ محلے کے اندر فوتگی ہوئی، میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں تدفین کے لیے قبرستان کے اندر چلا گیا۔ جب قبرستان کے اندر پہنچا مٹی ڈالنے کی باری آئی تو میں نے 3 مٹھی مٹی کی اٹھا کر مسلمان کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی قبر پہ ڈال دی۔ اللہ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس عمل کو قبول کر کے میری مغفرت فرما دی۔ مٹی ڈالنے پہ کوئی طاقت لگتی ہے؟ مٹی ڈالنے پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ مٹی ڈالنے کے لیے زور زیادہ لگانا پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، 3 مٹھی مٹی کی اٹھا کے بندہ قبر پہ ڈالتا ہے، اللہ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد پھر کہاں آ جاتے ہیں؟ گھر آ جاتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد اپنے مرنے والوں کو بھولنا نہیں ہے، مرنے والوں کو اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھنا ہے، مرنے والوں کی قبروں پہ ضرور جانا ہے۔ جو مرنے والوں کی قبروں پہ جاتا ہے اپنی موت اپنی قبر یاد آ جاتی ہے۔ مرنے کے بعد مرنے والوں کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا تو میں نے ایک بہت بڑا چٹیل میدان دیکھا، کچھ لوگ زمین سے نکلے اور چند چیزوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ میری نظر دور بیٹھے ایک شخص کے اوپر پڑی، بڑے اطمینان سکون اور وقار سے بیٹھا ہوا تھا، تو میں اس شخص کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کس چیز کو جمع کر رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا یہ سارے کے سارے مرنے والے ہیں، ان کی ارواح ہیں، ان کے اعز اقربا جو اصال ثواب کرتے ہیں یہ اس کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ اکٹھا کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگا مجھے اکٹھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، میرا بیٹا آگے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے، شاگردوں کا سارا ثواب میرے بچے کو پہنچتا ہے، میرے بچے کا سارا ثواب میرے تک پہنچ جاتا ہے۔ جب مجھے تھوک کے حساب سے نیکیاں مل جاتی ہے تو پرچون والی نیکیاں اکٹھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مرنے سے لے کر دعا کرنے تک فضائل اور طریقے سارے بتلا دیے۔ اگر اس کے مطابق معاشرے کے اندر زندگی گزاریں گے اللہ گناہ بھی معاف فرمائیں گے، جنت کا ریشمی لباس بھی عطا فرمائیں گے، جنت کے اندر محلات بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ مغفرت دنیا ہی کے اندر فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو جنت کا باغ بھی بنا دیں گے۔ مرنے والوں کو آج کے بعد غسل نہیں دینا ہے، مرنے والے کو کفن پہنانا ہے نہیں پہنانا؟ کفن پہنانا اپنوں کو یا غیروں کو؟ سب کو۔ مرنے والے کی چارپائی کو کندھا دو گے نہیں دو گے؟ دیں گے۔ نماز جنازہ میں شرکت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تدفین کے اندر شرکت کرو گے؟ کریں گے۔ مٹی ڈالو گے؟ مٹی ڈالنے کے بعد پھر گھروں کے اندر آ کے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ مرنے والوں کے لیے دعائیں ضرور کیا کریں۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اتنا کہہ دیا کریں اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اس پر ملے گا کیا؟ اگر ہم دعا کرتے اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرما، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ ان مسلمانوں کے برابر ہمیں نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ آدم سے لے کر اب تک کتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں؟ اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہم صرف دعا کرتے اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرما، اللہ ایک لمحے کے اندر اتنی زیادہ نیکیاں ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا کا اہتمام کرو گے یا نہیں کرو گے؟ دعا کا اہتمام کریں گے، بے بہا بے شمار اللہ تعالیٰ نیکی رات کے حوالے سے آخری مجلس ہے، کل ہماری عشاء کے بعد مجلس نہیں ہوگی، کل ہم مغرب کے بعد گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اگلا سال کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا کچھ پتہ نہیں ہے۔
اگلے سال اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے کسی کو نہیں پتا، اگلے سال رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، اگلے سال اعتکاف کے اندر اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں۔ آج ہر بندہ اس مجلس کے اندر سچی توبہ کر کے اٹھے، اللہ میں نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ چونکہ اس وقت ہمارے اعتکاف کرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 170 ہے، 170 تو اعتکاف کرنے والے، محلے سے کچھ افراد بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، نفلی اعتکاف والے بھی ہیں، مسنون اعتکاف والے۔ جن کا مسنون اعتکاف ہے وہ 21 کی رات کو مغرب سے پہلے مسجد کے اندر آئے تھے، اپنا بستر بھی لے کے آئے تھے یا نہیں لے کے آئے تھے؟ بستر بھی لے کے آئے تھے، آپ اپنے کپڑے بھی اٹھا کے لائے تھے، بالوں پہ لگانے کے لیے تیل بھی لے کے آئے تھے، جیب کے اندر پیسے بھی ڈال کے لائے تھے، اور گھر کے اندر کیا کہہ کے آئے تھے؟ حضرت کے پاس جا کے اعتکاف کریں گے، لمبی دعا کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ 21 رمضان المبارک سے لے کر 30 کی رات شروع ہو چکی ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا میری مغفرت ہو چکی ہے؟ کیا میری بخشش ہو چکی ہے؟ ہمارا ضمیر ہمیں کہے گا تیری بخشش کا اعلان نہیں ہوا، تیری مغفرت کا اعلان نہیں ہوا۔ ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں گے میں نے تو اللہ کے دروازے پہ 10 دن گزار دیے، دن کے اجالے بھی یہیں پہ تھے، رات کی تاریکیاں بھی یہیں پہ تھی، میں نے تو صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی پڑھی ہے، میں نے تو قرآن کا ختم بھی کیا ہے، میں نے ذکر و اذکار بھی کیا ہے، کہ اللہ نے مغفرت نہیں فرمائی؟ چونکہ جب بندہ دعا کرتا ہے بندے کو امید بھی ہوتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، امید یہ ہوتی ہے اللہ نے مغفرت کر دی ہوگی، ڈر اس بات کا لگتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کے اندر رہتے ہوئے بے ادبیاں ہو جاتی ہے، مسجد کے اندر رہتے ہوئے گناہ ہو جاتے ہیں، جھوٹ غیبت ہو جاتی ہے، جب مسجد کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، اللہ کے گھر کی بے ادبی کی جاتی ہے، اللہ کئی مرتبہ نیکیوں کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ عبادات کو رد کر دیتے ہیں، اللہ کسی ایک نیکی کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اگر آج کی رات اللہ نے ہماری نیکیوں کو قبول نہ کیا، اللہ نے ہمارے اعتکاف کو قبول نہ کیا، ہم سے بڑا کوئی شقی ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ 10 دن مسجد کے اندر گزار دیے، 10 دن اللہ سے مانگتے ہوئے گزار دیے، اب بھی ہماری مغفرت کا اعلان نہ ہو سکا۔ آج قاری صاحب نے آخری 8 رکعات کے اندر ہمیں یہ بتلایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو یہ کیا کرو۔ آخری 2 رکعت کے اندر توبہ کے حوالے سے آیتیں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قاری صاحب نے تراویح کی نماز کے اندر ہم سب کو متوجہ کر دیا، وہ اعتکاف کرنے والوں اور روزے رکھنے والوں، تمہارے پاس یہ آج کی رات آخری رات ہے، آج کی رات سچی توبہ کر لو، آج کی رات سچی معافی مانگ لو، آج اللہ کے سامنے ایک ایک گناہ کی معافی مانگ لو، آج اللہ کے سامنے زندگی کے گناہ رکھ کے یہ دعا کرو، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری بخشش فرما۔ جب بندہ دعا کرتا ہے، رو رو کے دعا کرتا ہے، نادم ہو کے دعا کرتا ہے، پشیمان ہو کے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اللہ اس کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں، اللہ مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ میں جس بندے سے بھی پوچھوں ہر بندہ مجھے یہی جواب دے گا، حضرت میں یہ چاہتا ہوں آج کی رات تو اللہ معاف کر دے، آج کی رات تو اللہ بخشش کا اعلان کر دے، اللہ آج تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ میں جب یہاں سے جاؤں گا اگر خالی ہاتھ چلا گیا مجھے دنیا والے کیا کہیں گے؟ میری امی کہے گی بیٹا اعتکاف کرنے کے لیے گیا تھا اللہ کو منا کے نہیں آیا، بیوی مجھے کہے گی اللہ کو منانے کے لیے گیا تھا کیا تو معافی مانگ کے نہیں آیا، ہماری اولادیں کہیں گی ابو آپ معافی مانگنے کے لیے گئے تھے، اپنے آپ کو فارغ کر لیا تھا کہ آپ نے معافی نہیں مانگی، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوگا۔ آج کی رات اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا فرما دی، جمعہ کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات ہر بندہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، امیر ہے، غریب ہے، گداگر بادشاہ ہے، وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا ہر بندہ اپنے گناہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اللہ میں نے تو مسجد کے اندر آ کے بھی گناہ کیے ہیں، اللہ مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی تیری نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ میں کمزور تھا، اللہ مجھے پتہ نہیں چلا،
اللہ میں نے بھول کر بھی گناہ کر لیے، اللہ جان بوجھ کے بھی گناہ کر لیے، اللہ تو نے مجھے ایک مرتبہ پھر جمعہ کی رات عطا فرمائی ہے، اللہ میں تیرے سامنے معافی مانگتا ہوں، اللہ مغفرت مانگتا ہوں، اللہ تو میری مغفرت فرما۔ سچے دل کے ساتھ، درد دل کے ساتھ رو رو کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ ضرور ہماری انشاءاللہ مغفرت فرما دیں گے۔ اگر ہم اکیلے دعا مانگتے، توبہ کرتے تو نہیں پتہ قبول ہوتی یا نہ ہوتی۔ جب مل کے توبہ کی جاتی ہے اللہ اس توبہ کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ واعظ فرمایا، وہ واعظ اتنا پر اثر تھا، ہر بندے کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑے، حتیٰ کہ ایک صحابی کی رونے کی آواز بلند ہو گئی، اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ دوسرے صحابہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا کہ یہ زار و قطار رو رہا ہے، آواز کے ساتھ رو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، میرے صحابہ یہی تو وہ بندہ ہے جس کی بدولت اللہ نے پورے مجمع کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ ایک رو پڑتا ہے، پورا مجمع بخشا جاتا ہے، پورے مجمع کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اور کبھی بھی زندگی کے اندر آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو اللہ اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ جہنم کے اندر ہوگا، جہنم کے اندر جہنمی کی پلکوں کا اقبال رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا، اللہ یہ آپ کا وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر ایک مرتبہ آپ کے خوف کی وجہ سے رویا تھا، اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے رویا تھا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا تھا، اللہ اس کی آنکھ سے آنسو کا چھوٹا سا قطرہ نکلا، اللہ جس کی وجہ سے میں تر ہو گیا، میں گیلا ہو گیا، اللہ میں آج اس کی گواہی دیتا ہوں تیرے ڈر کی وجہ سے رویا تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکالا تھا۔ اللہ جبرائیل سے فرمائیں گے، جاؤ جنت کے اندر جا کے اعلان کر دو، جنت والوں کو بتلا دو، دنیا کے اندر ایک بندہ میرے خوف کی وجہ سے رویا، میرے ڈر کی وجہ سے رویا، اس کی آنکھ سے آنسو کا چھوٹا سا قطرہ نکلا، پلکوں کا بال تر ہو گیا، آج وہ پلکوں کا بال گواہی دے رہا ہے، میں نے اس کی گواہی کو قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دی۔ رونے پر اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں، رونے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج کی رات اللہ نے عطا فرمائی ہے ہمیں رونے کے لیے، اللہ نے آج کی رات عطا فرمائی ہے ہمیں آنسو بہانے کے لیے۔ میرے بندو آج رو لو، میرے بندو آج مجھے منا لو، میرے بندو آج مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اگر کوئی گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکا ہے وہ بھی میرے سامنے فریاد کرے۔ ہم گھر کے اندر دیکھتے ہیں ایک بچہ نجاست کے اندر لتڑ جاتا ہے، ماں بچے سے نفرت کرتی ہے، ماں بچے سے گھن کرتی ہے، بچے کو پھینک دیتی ہے، ماں بچے سے نفرت نہیں کرتی، ماں بچے کو ناپسند نہیں سمجھتی، ماں اس نجاست والے بچے کو اپنے قریب کرتی ہے، اپنے قریب کرنے کے بعد اس کی گندگی کو صاف کرتی ہے، ماں بچے کو نہلاتی ہے، نہلانے کے بعد نئے کپڑے پہنا کر خوشبو لگا کے، کریم لگا کے، پاؤڈر لگا کے، پرفیوم عطر لگا کے بچے کو سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ ماں کہتی ہے ہائے میرا چاند، ماں کبھی کہتی ہے میرا لال، کبھی کہتی ہے میرے جگر کا ٹکڑا، میری آنکھوں کا تارا، میرے دل کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون۔ اگر ماں نجاست کے اندر لتڑے ہوئے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، ہم بھی تو یہی کہیں اللہ گناہوں کی نجاست میں لتڑ چکے ہیں، اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ ماں اپنے بچے سے نفرت نہیں کرتی، اللہ تو بھی ہم سے نفرت نہ کیجئے، اللہ تو ہماری گندگی کو دھو دیجئے، اللہ رحمت کی نظر ڈال کے ہمارے گناہوں کو پاک کر دیجئے، ختم کر دیجئے۔ اللہ ماں بچے کو نہلانے کے بعد اپنی گود میں بٹھا لیتی ہے، اللہ تو آج کی رات ہمیں گناہوں سے پاک کر کے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے، اللہ ستاری کی چادر کے اندر چھپا لے۔ دعا ہم مانگیں گے، رب کی رحمت متوجہ
واضح ہو جائے گی۔ اللہ پھر فرمائیں گے میرے بندے تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ یہ بندے آپ کو پیارے کیوں لگتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ سے توبہ کرنے والے، مجھ سے معافیہ مانگنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ جب کوئی نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے آپ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ لبیک کہتا ہوں میرے بندے میں حاضر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اللہ جب کوئی روزے دار آپ کو پکارتا ہے آپ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ لبیک کہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ عرض کیا اللہ جب کوئی گناہگار بندہ تجھ رب کو پکارتا ہے تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ میں 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں میرے بندے میں حاضر ہو، میرے بندے میں حاضر ہو، میرے بندے میں حاضر ہو۔ میں اور آپ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے رب کو پکاریں گے، رب 3 مرتبہ جواب دے گا۔ ریاض الجنہ مسجد کے اندر بیٹھنے والوں، ریاض النساء مدرسے کے اندر بیٹھنے والی عورتوں، میں رب تمہاری پکار پہ جواب دیتا ہوں۔ اللہ جواب دے گا، اللہ تو انتظار میں ہے۔ سورۃ الانفطار کے اندر میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ فأین تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو؟ آج رب تمہیں بلا رہا ہے۔ اللہ تو کہاں بلا رہا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے ریاض الجنہ مسجد کے اندر بلا رہا ہوں، میں تمہیں حرم کے اندر بلا رہا ہوں، میں تمہیں فلاں مسجد میں بلا رہا ہوں، آجو میرے دروازے پہ۔ رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رب تمہارے انتظار میں ہے، رب کی رحمتیں برس رہی ہے۔ اللہ اگر کوئی بندہ گناہوں کا بوجھ لے کے بڑھاپے کی حالت میں بالوں کو سفید کر کے لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے ریاض الجنہ مسجد کے اندر پہنچ جائے، اللہ زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، نافرمانی کے اندر گزار دی، اللہ آپ کیا فرمائیں گے؟ میرا اللہ فرماتے میرے بندے آنے والے بوڑھے سے یہ نہیں کہوں گا مجھے جوانی کے سجدے چاہیے، مجھے جوانی کی عبادت چاہیے، مجھے جوانی کے روزے چاہیے۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ میرا اللہ فرماتا ہے آنے والے گناہگار سے میں کہوں گا بتا میرے بندے آج رب کے دروازے پہ کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اللہ یہی اعلان ریاض الجنہ مسجد کے اندر بیٹھنے والوں سے فرما رہے ہیں، اللہ ریاض النساء مدرسے کے اندر بیٹھنے والی عورتوں سے فرما رہے ہیں میری بندیوں آج اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے محبت مانگو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو۔ مانگنا تمہارا کام ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرنا تمہارے رب کا کام ہے۔ جے میں ویکھاں اپنے عملہ ول تے کچھ نہیں میرے پلے۔ 21 رمضان المبارک سے لے کر آج تک اپنے عملوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، نام اعمال نیکیوں سے خالی نظر آتا ہے، نام اعمال کے اندر گناہ نظر آتے ہیں، نام اعمال کے اندر بے ادبیہ نظر آتی ہے، نام اعمال کے اندر اللہ کے تقدس کا پامال کرنا نظر آتا ہے، نام اعمال کے اندر ہمیں جھوٹ نظر آتا ہے، نام اعمال کے اندر موبائل کا غلط استعمال کرنا نظر آتا ہے، ہمیں نام اعمال کے اندر گپ شپ کرنا نظر آتا ہے، ہمیں نام اعمال کے اندر ایک دوسرے کی غیبت کرنا نظر آتا ہے۔ ہمارا نام اعمال تو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے، نام اعمال میں کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی، نام اعمال خالی ہو چکا ہے، نیکیاں ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے کوئی بات نہیں، تو کمزور بھی ہے، تو جلد باز بھی ہے، تو ناشکرہ بھی ہے، تو بھول بھی جاتا ہے، میں نے تجھے کمزور پیدا کیا، کوئی بات نہیں، میرے دروازے پہ آ کے غلطیاں کرتا رہا، میرے دروازے پہ آ کے نافرمانیاں کرتا رہا، میرے دروازے پہ آ کے مجھے ناراض کرتا رہا، کوئی بات نہیں میرے بندے غلطی ہو گئی، میرے بندے تو بھول گیا، اب بھی تیرے پاس وقت ہے، اب بھی تیرا اعتکاف باقی ہے، ابھی بھی رمضان ختم نہیں ہوا، ابھی بھی رمضان کی وہی برکتیں ہیں، ابھی بھی نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، ابھی بھی ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ میرے بندے پریشان نہ ہو، اللہ گناہ یاد آ جاتے ہیں، اللہ مسجد کی بے ادبی نظر آ جاتی ہے، اللہ فرماتے کوئی بات نہیں میرے بندے غلطی ہو چکی ہے، تو نادم ہو چکا ہے، پشیمان ہو چکا ہے،
تو نیت کر چکا ہے کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، میرے بندے جب تو سچے دل سے توبہ کرے گا، جب تو درد دل سے توبہ کرے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ایک بتوں کو پوجنے والا بت کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، کہتے کہتے اس کی آنکھ لگ گئی، پوری زندگی صنم پکارتا رہا، صنم پکارتے ہوئے آنکھ لگی، میرے اللہ کی طرف سے جواب آیا بتا میرے بندے، اس بندے کی زبان سے بھول کر یا صمد نکل گیا، میرے اللہ نے فرمایا بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ فرشتوں نے عرض کیا اللہ پوری زندگی بتوں کو پکارتا رہا، یا صنم کے نعرے لگاتا رہا، آج بھول کر اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا، آپ نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہو۔ میرے اللہ نے فرمایا وہ بتوں کو پکارتا رہا، جواب نہ دیا، آج بھول کے اپنے صمد رب کو پکارا ہے، میں بھی جواب نہ دوں پھر فرق تو نہیں رہا، میں تو ہر کسی کی پکار پہ جواب دیتا ہوں۔ مشکات شریف کی روایت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنی سواری پہ سفر کر رہا ہوتا ہے، سواری کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، یہ سواری اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بیابان علاقہ آ جاتا ہے، وہ سواری اپنے مالک سے رسی چھڑا کے آگے آگے بھاگنا شروع کر دیتی ہے، مالک پیچھے بھاگتا ہے، سواری کو پکڑ نہیں سکتا، سواری کی رفتار تیز ہوتی ہے، یہ تک ہار کے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے، چونکہ پانی کا گھڑا سواری کے اوپر ہوتا ہے، اسے اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے، چند لمحوں کے بعد میں مر جاؤں گا، حتیٰ کہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کافی دیر کے بعد جب اس بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی بھاگی ہوئی سواری سامان سمیت پلٹ کے واپس آ چکی ہے۔ یہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، بھاگ کے اپنی سواری کی رسی کو پکڑ لیتا ہے، جذبات میں آ کے زیادہ خوشی کے اندر یوں کہہ بیٹھتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ بندہ زیادہ خوشی کی وجہ سے الفاظ بھی غلط کر بیٹھتا ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہ تو میرا پروردگار میں تیرا بندہ، زیادہ خوشی کی وجہ سے الفاظ غلط کر بیٹھا، اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جتنی خوشی اس بندے کو ہو رہی ہے اس کی بھاگی ہوئی سواری سامان سمیت واپس آ چکی ہے، اس سے زیادہ خوشی رب ذوالجلال کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ سچی اور سچی توبہ کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے تو سچی توبہ کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے اوپر پیار آ جائے تو اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ پشیمان ہو کے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ میں ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں تو مجھے معاف فرما۔ جے میں ویکھاں اپنے عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمتاں ول تے بلے بلے، جے تو عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، جے تو فضل کریں تے بخشے جاون میں جائیں بھی منہ کالے۔ اللہ اگر تیرا فضل ہو جائے تو میرے جیسا گناہگار بندہ بھی آج کی رات معاف ہو سکتا ہے، اللہ اس کی بخشش کا اعلان ہو سکتا ہے۔ ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا اللہ کے سامنے فریاد کرے۔ بچے کیوں فریاد کریں گے؟ بچوں کی فریاد کی بدولت اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ بوڑھے کیوں فریاد کریں گے؟ اللہ ان کے سفید بالوں سے حیا کرتے ہوئے ہم نوجوانوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ ہم بوڑھوں کے سفید بالوں کا آج کی رات اللہ کے سامنے واسطہ پیش کریں، ہم چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ پیش کریں۔ اللہ بچے معصوم ہیں، اللہ بوڑھے بڑھاپے کے اندر پہنچ چکے ہیں، اللہ ہم جوانوں کی مغفرت فرما۔ اللہ جوانی کے اندر غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، جوانی کے اندر گناہ زیادہ ہوتے ہیں، جوانی کے اندر نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ میرے پاس آج کی رات ہے، اللہ مجھے اپنے اندر کا پتہ ہے، مجھے ماضی بھی پتہ ہے، مجھے اپنے حال کا بھی پتہ ہے،
کیسے میں زندگی گزار رہا ہوں، اللہ میرے مستقبل کو اچھا بنا دے، آنے والی زندگی کو اچھا بنا دے، آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دے۔ اگر ہم آج کی رات اپنے رب سے مانگیں گے جو بے کسوں کا دستگیر اللہ ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا اللہ ہے، خالی جھولیوں کو بھر دینے والا اللہ ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا اللہ ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا اللہ ہے، اس رب کو پکارا جائے گا، رب کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرما دیں گے۔ معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ جی، ہر بندہ اونچی آواز سے ایک مرتبہ یہ کہے، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ اللہ میں نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ میں نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں مجھے معاف فرما۔ اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ مسجد کے اندر بیٹھ کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ آج ہر بندہ یہی کہے، اللہ تیرے بنا بھی کوئی جینا ہے، اے اللہ تیرے بنا بھی کوئی جینا ہے، اے اللہ تیرے بنا بھی کوئی زندگی ہے، اللہ جس کو تو نہیں ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا، اللہ جس کو تو مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ آج کی رات ہم تیرا بننا چاہتے ہیں، اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے۔ ہر بندہ کہے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا دیوانہ بنا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا پروانہ مستانہ بنا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا عاشق بنا دے، اللہ تو ہمیں اپنا عارف بنا دے، اللہ عابد بنا دے، اللہ زاہد بنا دے، اللہ متقی بنا دے، اللہ پرہیزگار بنا دے، اللہ نیک بنا دے۔ اللہ ہم نیک بننے کے لیے 21 رمضان المبارک کی رات کو آئے تھے، اللہ ہم تو نیک نہیں بن سکے۔ اللہ اگر مسجد کے اندر آ کر بھی اعتکاف کرتے ہوئے نیک نہیں بن سکے، اللہ پھر نیک کہاں بنیں گے؟ اللہ باہر کا ماحول تو ویسے ہی گندا ہے، باہر کا ماحول فتنوں کا ہے، گناہوں کا ہے۔ اللہ میں ابھی تک نیک نہیں بن سکا، اللہ آج تو مجھے نیک بنا دے، اللہ بچوں کی وجہ سے نیک بنا دے، اللہ سفید بالوں سے حیا کرتے ہوئے اللہ مجھے نیک بنا دے، اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے، اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ اپنے نیک بننے کی دعا کریں، نیک بننے کی دعا کریں گے، ہم نیک نہ بھی بن سکے اللہ قیامت کے دن نیکوں کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ نیک بننا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، یہی فریاد کریں، اللہ تو مجھے آج کی رات نیک بنا۔ اللہ جمعہ کی رات ہے، اللہ اگر میں مراقبے کی حالت کے اندر بیٹھ جاؤں، اللہ مجھے آج کی رات حضور کا دیدار نصیب فرما دے۔ اللہ مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کے لیے آیا، میری چاہت تھی، تمنا تھی حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے، اللہ حضور کا دیدار نصیب نہ ہو سکا، اللہ تو نے ایک مرتبہ یہ رات عطا کر دے۔ اللہ میں نے رات کو عبادت کرنی ہے، فجر کے بعد آرام کرنا ہے، اللہ صبح جمعے کا دن ہوگا، اللہ جب میں آرام کروں گا مسجد کے اندر آرام کروں گا، روزے کی حالت میں آرام کروں گا، تیرے گھر کے اندر آرام کروں گا، اللہ جو ہی میری آنکھیں بند ہو جائے اللہ اپنے لاڈلے محبوب کا دیدار کروا دے۔ ہر بندہ یہ دعا کرے، اللہ آج تو حضور کا دیدار کروا دے، اللہ آج تو حضور کی زیارت نصیب فرما دے۔ دعا کرنا بندے کا کام ہوتا ہے اور حضور کا دیدار کرنا، دیدار کروا دینا یہ میرے اللہ کا کام ہوتا ہے۔ مانگیں گے اللہ بچوں کو بھی حضور کی زیارت نصیب فرمائیں گے، اللہ ہم گناہگاروں کو بھی بچوں کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ سنا ہے کہ وہ سنتا ہے ہر دعا سے پہلے، سنا ہے کہ وہ سنتا ہے ہر دعا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے ہر دعا سے پہلے۔ کیوں نہ ہو ناز گناہگاروں کو مولا تجھ پر، تو نے بخشش کو اتارا ہے ہر خطا سے پہلے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ آج تھوڑا مانگیں گے
اللہ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ آج زیادہ مانگیں گے، اللہ اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے ایک مرتبہ یہ رات مانگنے کے لیے مجھے اور آپ کو، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو عطا فرمائی ہے۔ میرے بندوں، اب بھی وقت ہے، اپنے رب کو منا لو، اپنے رب سے مانگ لو، خالی جھولیوں کو بھر لو۔ آج خالی جھولیوں کو بھرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ کی رحمت انتظار میں ہے۔ ہم اللہ سے رو رو کے مانگیں، اللہ کے سامنے آہوزاری کریں، اللہ کے سامنے رونے والی شکل و صورت بنا کے مانگیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دل کے اندر انقلاب برپا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔